السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام راہیلہ ہے، میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کیا تھا، اور جس میں سب سے بڑی آزمائش میرے لیے میرے والدین کا میری زندگی سے چلے جانا تھا۔ ہم لوگوں نے بچپن سے ہی بہت مشکل زندگی گزاری تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ جس وقت میں اپنی ماں کی زندگی میں آئی تھی اس وقت میری ماں کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ وہ کافی کمزور تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میرے بعد ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ وہ بیٹے کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی تھی۔ ابا نے تو کبھی بھی انہیں اس بات کا تانا نہیں دیا تھا، اور نہ ہی کبھی انہیں اس بات کا احساس ہونے دیا تھا، لیکن میری اماں اندر ہی اندر اس غم کو پالنے لگی تھیں۔ وہ خوش نہیں رہتی تھیں، اور یہ بات ہم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میرے ابا میری اماں کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ بہت مرتبہ میری اماں نے میرے ابا سے یہی کہا تھا کہ انہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے، کم از کم دوسری شادی سے انہیں بیٹا تو مل جائے گا، لیکن ابا کبھی بھی کسی اور سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ میری امی سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تھی تو پھر میں نے اپنی توجہ سے، اپنی محبت سے ان دونوں کے دل کو بدل دیا تھا۔ میری امی جو ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، ایسے میں ان کے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، مگر پھر آہستہ آہستہ یہ بات ان کے دل سے نکل گئی تھی، اور ایسا ہمیں لگتا تھا۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے، جہاں سے انہیں زیادہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، جتنی ملتی تھی اس سے ہمارے مہینے کا گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ نہ تو ہمارے پاس کچھ اور تھا، صرف ایک گھر تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے، اور یہ بھی میرے دادا کا گھر تھا، انہی سے میرے ابا کو مل گیا تھا۔ میرے ابا بہت کوشش کرتے تھے کہ وہ ہم دونوں ماں بیٹی کو اچھے سے اچھی زندگی دے سکیں۔ ہمیں ابا سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور ہمیں جیسی بھی زندگی انہوں نے دی تھی ہم لوگ اس میں بہت خوش تھے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری محبت ہوتی ہے، اور انہوں نے ہمیں بہت محبت سے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میرے ابا بیمار رہتے تھے۔ شادی سے پہلے بھی وہ بیمار رہتے تھے، کیونکہ ان کے دل کا مسئلہ تھا۔ یہ بات جانتے ہوئے بھی میری امی نے انکار نہیں کیا تھا، اور میرے ابا سے شادی کی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کا مسئلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ علاج کروانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن آخر میں مسئلہ اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اب اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ ایک ہی صورت تھی، اگر میرے ابا کا بائی پاس ہو جاتا، اور اس کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس بالکل بھی نہیں تھی۔ اگر ہم لوگ اپنا یہ گھر بیچ بھی دیتے تو بھی ہم لوگ اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتے تھے کہ میرے ابا کا علاج کروا سکتے۔ ایک طرف میرے ابا بیمار رہتے تھے، اور دوسری طرف میری امی نے بھی اس غم کو سینے سے لگا کر رکھا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اگر ان کا بیٹا ہوتا تو باپ کا سہارا بن جاتا۔ وہ دن بدن اسی غم میں گھلتی جا رہی تھی، اور کچھ وہ ابا کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میرے ابا سے پہلے میری امی اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ امی کا چلے جانا بہت بڑا صدمہ تھا جو میرے ابا سہ نہیں پائے تھے، اور میری امی کے جانے کے 1 مہینے بعد ہی میرے ابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ وہ دونوں مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جب وہ میرے ساتھ موجود تھے تو میں ہر وقت ان کی زندگی کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں ان کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں انہیں لے کر بہت سارے خدشات رہتے تھے۔ ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں ان دونوں میں سے کسی کو کچھ ہو نہ جائے، اور اب وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ دونوں ہی مجھے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اماں ابا کے انتقال کے بعد میں اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر میری خالہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ میری خالہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ انہوں نے ہمارا گھر کرائے پر چڑھا دیا تھا، اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھیں۔ وہاں پر میں نے اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کی تھی، کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں۔ اسی لیے ابا کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں نے یونیورسٹی میں جانا شروع کر دیا۔ ہمارے گھر کا جو کرایہ آتا تھا اس سے میری فیس ادا ہو جاتی تھی، اور میرے اخراجات پورے ہو جاتے تھے۔ ایسے میں خالہ پر بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑا تھا، اور انہوں نے مجھے پڑھائی جاری رکھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر میری پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ اسی دوران میری زندگی میں ایک بڑا اور حادثہ پیش آیا، جسے میں نے اپنے دل میں ہی دبا کر رکھا تھا، اور کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میری خالہ نے میرے لیے بہت رشتے دیکھے تھے، لیکن میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں پیسے کمانا چاہتی تھی، امیر ہونا چاہتی تھی، اور پھر اسی لیے میں نے ایک دفتر میں نوکری کرنی شروع کر دی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو کھویا تھا، اور اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جو کچھ بھی تھا میری زندگی یہی تھی۔
میں اپنا سارا وقت کام میں گزار دیتی تھی اور اپنے آپ کو کام میں مصروف رکھتی تھی۔ میں جس دفتر میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی وہاں کے باس نے ایک دن مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ اس کا کہنا تھا اسے اپنے گھر میں ایک لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کی بوڑھی ماں کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے دوسری ملازماؤں پر بھروسہ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ان کی ماں کی دیکھ بھال کرے، اس لیے اس نے مجھے اپنے گھر میں نوکری کے لیے کہا اور تنخواہ بھی اچھی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی میرے دل میں اس وقت لالچ آ گیا اور میں نے یہی سوچا کہ اگر میں باس کے گھر جانے لگوں گی، اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگوں گی، تو ایسے میں اس کی ماں کو متاثر کر لوں گی، اور اگر میں نے اس کی ماں کو متاثر کر لیا تو ممکن ہے اس کی ماں خوش ہو جائے اور اپنے بیٹے سے میری شادی کروا دے۔ ویسے بھی اب میں کسی ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جس کے پاس کافی پیسہ ہوتا، کیونکہ جو کچھ میری زندگی میں پہلے ہو چکا تھا اس سے مجھے یہی سبق سیکھنے کو ملا تھا کہ یہ محبت اور یہ باقی جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اصل چیز پیسہ اور دولت ہوتی ہے، اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے ساری دنیا اسی کی ہوتی ہے۔ اسی لیے میں بھی کسی بڑے آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور میرے لیے یہی سب سے بڑا اور اچھا موقع تھا۔ موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے اپنے باس کو فوراً ہاں کر دی تھی۔ ان سے یہی کہا تھا کہ مجھے اس نوکری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جیسا کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ان کے گھر میں نوکری کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں اچھے طریقے سے ان کی ماں کی دیکھ بھال کروں گی۔ انہوں نے اگلے دن ہی مجھے اپنے گھر کام پر رکھ لیا تھا۔ میں اگلے ہی دن ان کے گھر کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ میرا کام صرف ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا تھا، جبکہ باقی کام گھر کی ملازمائیں کرتی تھیں۔ جو بھی کھانا انہوں نے کھانا ہوتا تھا وہ ملازمہ ہی بناتی تھی، لیکن مجھے صرف انہیں بتانا ہوتا تھا۔ کام بھی سب سے آسان تھا اور تنخواہ بھی اچھی مل رہی تھی۔ میں ان کی ماں کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، کبھی کبھار اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے کھانا بناتی تھی اور بہت محبت سے انہیں کھلاتی تھی۔ ویسے بھی ان کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے ان سے اپنائیت اور محبت سی ہو گئی تھی۔ ان کے روپ میں مجھے اپنی ماں کا چہرہ نظر آتا تھا۔ کچھ اس وجہ سے بھی میں ان کی بہت زیادہ خدمت کرتی تھی، اور آخرکار میں ان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جب بھی باس گھر آتے اور اپنی ماں سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں آتے تو ان کی ماں میری ڈھیروں تعریفیں کیا کرتی تھی، جس پر باس حیران ہو جاتے۔ ان کا کہنا تھا اگر میں اس طرح سے ان کی ماں کو خوش رکھوں گی اور ان کی خدمت کرتی رہوں گی تو وہ میری تنخواہ بڑھا دیں گے، جبکہ میرا مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ میں تنخواہ نہیں چاہتی تھی، بلکہ میں تو مکمل طور پر اس گھر میں آ کر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ جس گھر میں ابھی میں رہ رہی تھی میری خالہ کا گھر تھا، اور میری خالہ کے بیٹے کی شادی ہو چکی تھی۔ ایسے میں ان کی بہو مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بات بات پر مجھے میری غربت کے طعنے دیتی تھی اور یہی کہا کرتی تھی کہ میں جانے کب ان کی جان چھوڑوں گی اور کب اس گھر سے جاؤں گی۔ اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں شادی کر کے اس گھر میں آ جاؤں، تاکہ وہ عورت جو مجھے غربت کے طعنے دیتی تھی، جو مجھے یہ کہا کرتی تھی کہ میرے باپ نے ساری زندگی کچھ نہیں کمایا تھا، اس نے خود بھی غربت کی زندگی جی تھی، اور اب جاتے جاتے ان کی زندگیوں کو بھی جہنم بنا گیا تھا، ایک بیٹی کا بوجھ ان کے سروں پر ڈال گیا تھا۔ میری خالہ اسے سمجھانے کی، روکنے کی بہت کوشش کرتی تھی، لیکن اس عورت کی زبان حد سے زیادہ لمبی تھی۔ نہ تو وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوتی تھی اور نہ ہی کسی کا لحاظ کرتی تھی۔ اس گھر میں رہنا میری مجبوری تھی، کیونکہ میں اکیلی کسی جگہ رہ نہیں سکتی تھی۔ مجبوری میں مجھے اس کی ہر بات برداشت کرنی پڑتی تھی، لیکن اب میں زیادہ دنوں تک اسے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں شادی کر لوں گی اور اس گھر سے رخصت ہو کر یہاں آ جاؤں گی۔ اس کے بعد اسے بتاؤں گی کہ عیش کی زندگی کسے کہتے ہیں، اور کیسے پلک جھپتے لوگوں کے حالات اور ان کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور مجھے اپنے باس کے گھر کام کرتے ہوئے کوئی 2 مہینے گزر گئے تھے۔ ان کی ماں مجھ سے بہت زیادہ خوش تھی اور کافی متاثر بھی تھی۔ وہ مجھے دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ آئے دن کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دیا کرتی تھی، جسے میں خوشی خوشی قبول کر لیتی۔ اور پھر ایک دن وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں اور انہوں نے مجھ سے وہ بات کر ہی دی تھی جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ ایک دن جب وہ مجھ سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھیں اور مجھے کہنے لگیں کہ میں تمہارا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دوں، اور میں تو پچھلے 2 مہینے سے اسی بات کا انتظار کر رہی تھی، میں نے فوراً حامی بھر لی اور ہاں کر دی تھی۔ میری ہاں سن کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج سے میں ان کے بیٹے کی امانت ہوں، وہ کوئی مناسب سا دن دیکھ کر میرا اپنے بیٹے سے نکاح کروا دیں گی اور مجھے ہمیشہ کے لیے یہاں پر اپنے گھر میں رکھ لیں گی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی
اور پھر تھوڑے ہی دنوں کے انتظار کے بعد انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جمعے کے دن میرا ان کے بیٹے کے ساتھ نکاح تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی ضرورت کا سامان اسی گھر میں لے آؤں، یہیں پر میرا نکاح ہوگا اور یہیں پر اب مجھے رہنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی، چاہے میرے رشتہ داروں میں سے جو بھی اس نکاح میں شرکت کرنا چاہتا ہے، یہاں پر میرے ساتھ آ سکتا ہے۔ میں نے خالہ کو یہ بات آ کر بتائی تھی تو خالہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری نکاح میں شرکت کے لیے ضرور آئیں گی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ میرا نکاح اپنے گھر سے کروانا چاہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے میری امی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائیں گی۔ مگر میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ میری ہونے والی ساس، انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نکاح ان کے گھر میں ہوگا، اور ویسے بھی ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ایسے میں ابھی سے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کر کے انہیں اس بات کا احساس نہیں دلانا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کسی غلط لڑکی کا انتخاب کیا۔ اگر میں ان کی بات سے انکار کر دیتی تھی تو یقیناً انہیں اچھا نہ لگتا، اور میں کچھ بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی جو انہیں اچھا نہ لگے۔ مجھے ہر حال میں انہیں خوش کرنا تھا۔ خالہ میری مجبوری سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی تھیں اور انہوں نے مجھے جانے دیا تھا۔ اپنی ضرورت کا سامان لے کر میں وہاں پہنچ گئی تھی، جبکہ خالہ اور ان کی بہو کو میں نے بتا دیا تھا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے جا رہی ہوں، کیونکہ میری شادی ایک بہت بڑے اور امیر گھر میں ہونے والی ہے۔ خالہ کی بہو تو یہ بات سنتے ہی حیران رہ گئی تھی، اور اب شکر تھا کہ میری اس عورت کے طعنوں سے جان چھوٹ گئی تھی۔ میں اپنا ضروری سامان لے کر گھر میں آ گئی تھی اور وہاں پر میں نے رہنا شروع کر دیا۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی تھیں۔ سارا سامان، نکاح کا جوڑا اور ہر چیز باس کی ماں نے، یعنی کہ یہاں کی مالک نے مجھے لا کر دی تھی، اور ہر چیز بہت اچھی اور قیمتی تھی۔ نکاح کا دن آ گیا تھا اور میں تیار ہو کر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ گھر کے باہر والے صحن میں ہی نکاح کا انتظام کیا گیا تھا اور سب مہمانوں کو وہیں پر بلایا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گھر کی ایک ملازمہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے جانے کے لیے آئی تھی، کیونکہ نکاح کا وقت ہو گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ باہر جیسے ہی آئی تو میں نے دیکھا کہ باس، وہ تو سامنے مہمانوں کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کا نکاح ہے۔ اور جسے گھبرا کر باس کے ساتھ دلہے کو دیکھا تو میری چیخیں نکل گئیں کہ وہ تو وہی لڑکا تھا جس نے یونیورسٹی میں مجھے دھوکہ دیا تھا، محبت کا ڈرامہ کیا تھا اور پھر مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ یہاں پر کیا کر رہا تھا؟ وہ بھی دلہا بن کر کیوں موجود تھا، جبکہ میری شادی تو باس کے ساتھ ہونے والی تھی؟ تو یہ لڑکا بیچ میں کہاں سے آ گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نہ ہی میں کسی سے کچھ کہہ سکتی تھی، کیونکہ اگر میں یہاں پر کسی سے بھی کچھ کہتی تو وہ مجھ سے یہی سوال کرتے کہ میں اس شخص کو کیسے جانتی ہوں، اور میں اس کو جس حوالے سے جانتی تھی وہ حوالہ یہاں پر کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ یونیورسٹی میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ میں اس سے محبت کرتی تھی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو محبت کے نام پر مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور مجھے بیوقوف بنا رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کے بعد میں نے اگر کسی انسان سے سب سے زیادہ محبت کی تھی تو وہ یہی انسان تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ مجھے آج بھی اپنی یونیورسٹی کا وہ آخری دن یاد تھا جب میں نے اسے اپنے گھر رشتہ لانے کا کہا تھا۔ میں اسے بہت محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ یہی کہنا تھا کہ اسے مجھ سے بہت محبت ہے اور وہ مجھے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہماری پڑھائی مکمل ہوئی تھی اور میں نے اس سے رشتہ لانے کے لیے کہا تھا تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ وہ دن میں چاہ کر بھی بھول نہیں سکتی جب اس نے سب لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی اور مجھ سے یہی کہا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ میں اور وہ، ہم دونوں بہت الگ تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کوئی پاگل نہیں ہے جو مجھ جیسی غریب لڑکی سے شادی کرے گا۔ اس نے مجھ سے تھوڑی محبت سے بات کیا کر لی تو میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے اوقات میں رہوں، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس جیسے امیر آدمی کی بیوی بنوں۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی اپنے جیسا لڑکا تلاش کروں جو کہ حیثیت میں میرے مطابق ہو۔ ممکن ہے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ مجھے آج بھی اس کی ہنسی اپنے کانوں میں سنائی دیتی تھی جب اس نے یہ کہہ کر میرا مذاق اڑایا تھا کہ مجھ جیسی لڑکیاں امیر لڑکوں سے اسی لیے تو محبت کا ڈرامہ کرتی ہیں تاکہ ان سے شادی کر کے امیر ہو سکیں، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ میری باتوں میں آ جائے گا اور مجھ سے شادی کر لے گا۔ وہ شادی اپنے برابر کی کسی لڑکی سے کرے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا
کہ مجھے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اتنا عرصہ میرے اخراجات اٹھائے تھے۔ اس سے بڑھ کر نہ تو مجھے اس سے کوئی امید رکھنی چاہیے اور نہ ہی اس سے بڑھ کر وہ میرے لیے کچھ اور کر سکتا ہے، اور نہ ہی میں اس سے زیادہ کسی چیز کے قابل ہوں۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ آپ کے جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اگر کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو وہ ہے دولت۔ اگر میں امیر ہوتی تو وہ امیر زادہ کبھی بھی میری مخلص محبت کو اس طرح سب کے سامنے رسوا نہ کرتا اور اس طرح سے میری محبت کو میرے منہ پر مار کر نہ جاتا۔ اور اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی، اور اگر کروں گی تو کسی امیر انسان سے شادی کروں گی، تاکہ دوبارہ زندگی میں کبھی میرا اس سے سامنا ہو تو میں اسے یہ بتا سکوں کہ اب میری حیثیت اس کے برابر کی ہے، کیونکہ میری حیثیت کی وجہ سے ہی اس نے مجھے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا اور اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ اور کچھ میری خالہ کی بہو کی وجہ سے بھی میں کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ بھی مجھے ہر وقت میرے ماں باپ کی غربت کا طعنہ دیتی رہتی تھی۔ یہ کہتی تھی کہ اگر میرے ابا میرے لیے کوئی جائیداد چھوڑ کر چلے جاتے تو میں ان کے اوپر بوجھ نہ بنتی، اور آج وہی شخص میرے سامنے موجود تھا، مگر اس وقت میں خاموش ہو گئی تھی۔ بہت سارے سوال میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ اس نے مجھے اس وقت ٹھکرا دیا تھا، اور آج وہی انسان میرے سامنے موجود تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہونے والا تھا۔ میں بھی خاموش رہی تھی اور اس نکاح کو ہونے دیا تھا، یہ سوچ کر کہ جب یہ نکاح ہو جائے گا تو تب میں اس سے بات کروں گی اور اس سے یہی کہوں گی کہ جس لڑکی کو اس نے غریب سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، اس کی قسمت اسے واپس اس کے پاس لے آئی تھی، اور اس کے بعد میں اسے خود چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ خاموشی سے میں نے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لیا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اور پھر اس کے بعد مجھے جس جگہ بٹھایا گیا تھا میں خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ نکاح ہو گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے بھی میرے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ سبھی لوگ مبارکباد دے رہے تھے جبکہ میں تو پرانی باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون کیا کہہ رہا تھا اور کس سے کہہ رہا تھا، بس سر جھکائے وہی سب کچھ سوچ رہی تھی، اور وہی پرانا منظر کسی فلم کی طرح میرے آگے چل رہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح سے گزری تھی اور پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے مہمان واپس جانے لگے تھے۔ جب گھر کی ملازمہ نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا کہا اور اس نے مجھے کمرے میں لا کر بٹھا دیا تھا، وہ کمرہ باس کا تو نہیں تھا۔ اس کمرے کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا اور میں وہاں پر کمرے میں لگی ہوئی تصویروں کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس کمرے میں اسی لڑکے کی تصویریں لگی ہوئی تھیں جسے میں جانتی تھی، جس کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا نکاح ہوا تھا، اور یہ وہی انسان تھا جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی تصویروں کو اور اس کی چیزوں کو دیکھ کر مجھے کس قدر نفرت ہو رہی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ یقیناً وہ باس کا بھائی تھا، یہ بات تو میں جانتی تھی کہ وہ امیر ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے۔ اور اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ مالکن نے میری خدمت سے متاثر ہو کر میرا نکاح اپنے بیٹے سے کروایا ضرور تھا، لیکن انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے سے میرا نکاح کروایا تھا، جبکہ میں تو یہ چاہتی تھی کہ وہ باس سے میرا نکاح کروا دیتی۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ باس ان کے اکلوتے بیٹے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ تو میں نے اس گھر میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ اچانک کہاں سے آ گیا تھا؟ میں وہیں پر اس کا انتظار کر رہی تھی تاکہ آج اس کے ساتھ میں ہر حساب برابر کر سکوں اور یہاں سے جا سکوں۔ آج میں اسے اسی طرح سے ٹھکرانا چاہتی تھی جس طرح اس نے مجھے اس دن ٹھکرایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر انتظار کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ آنے والا کون تھا، اور جیسے ہی اس نے میرا چہرہ دیکھا تھا تو اس کے چہرے پر کوئی بھی حیرانگی نہیں تھی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو جائے گا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے بہت محبت سے دیکھ رہا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میری موجودگی کی یہاں پر امید کر رہا تھا۔ اس کا اطمینان دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا جیسے اسے یہ بات پہلے سے معلوم تھی کہ اس کا نکاح میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا، لیکن اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے میری حیثیت کی وجہ سے مجھے انکار کیا تھا، اور آج قسمت اسے کس طرح سے میرے سامنے لے آئی تھی۔ میرے دل میں جو بھی تھا میں اسے سناتی گئی، اور وہ خاموشی سے میری ساری باتیں سن رہا تھا۔ جب میں اپنی ساری باتیں کہہ چکی اور وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔
اس کا کہنا تھا کہ میں آدھی حقیقت جانتی ہوں، میں پوری حقیقت نہیں جانتی، اور اگر میں پورا سچ جانتی ہوتی تو میں کبھی بھی اسے یہ سب کچھ نہ کہتی جو میں نے اسے ابھی کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے مجھے جان بوجھ کر بولنے کا موقع دیا تاکہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں اور پرسکون ہو جاؤں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ اس نے مجھے شروع سے اپنی کہانی بتائی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بھی اس بارے میں بات کی تھی اور اس کے گھر والوں کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میرا باس اس کا بڑا بھائی تھا، جبکہ اس کے بھائی کی بیوی کچھ عرصہ پہلے اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے اس نے کسی اور لڑکی سے دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ لیکن وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا اور اسی لیے اس کی خوشی کے لیے اس کی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے میں اس کی زندگی میں شامل ہوتی، اس کی زندگی میں بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ عرصے سے خراب رہتی تھی، لیکن اس نے ہمیشہ اس بات کو نظر انداز کیا تھا، اور پھر جب ہماری پڑھائی مکمل ہونے والی تھی اور آخری سال میں اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ اسے کینسر ہے، جیسے اسے یہ بات معلوم ہوئی تو اسی وقت اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ مجھے سچ بتا دیتا تو یقیناً میں اسے کبھی بھول نہ پاتی اور اپنی زندگی میں آگے نہ بڑھ پاتی، جبکہ وہ ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں، اس لیے اس نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا تھا تاکہ میں اس سے نفرت کرنے لگوں۔ ویسے تو وہ علاج کے لیے ملک سے باہر جا رہا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ زندہ واپس آئے گا یا نہیں، اسی لیے وہ مجھ سے ہر تعلق توڑ کر چلا گیا تھا اور مجھ سے یہ سب کچھ کہہ کر گیا تھا تاکہ میں اسے نفرت کرنے لگوں اور کبھی بھی غلطی سے بھی اسے یاد نہ کروں اور اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزاروں۔ اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور پھر قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس کی ماں کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں اور اس کا علاج ہو گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو کر واپس آ گیا تھا۔ جس دن وہ واپس گھر آیا اسی دن اس نے مجھ سے اپنے گھر میں دیکھ لیا تھا۔ میں اس کی ماں کے کمرے میں اس کی خدمت کر رہی تھی اور اگلے دن اس نے اپنے ماں سے پوچھا تو اس کی ماں نے پوری کہانی بتا دی تھی کہ کس طرح سے میں پچھلے 2 مہینے سے اس کے گھر آ رہی تھی، اس کی ماں کی خدمت کر رہی تھی۔ تو اس نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ اس کے بتانے کی وجہ سے ہی اس کی ماں نے اگلے دن مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا نکاح میرے ساتھ کروانا چاہتی ہیں، اور میں نے بھی خوشی خوشی ہاں کر دی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کی بات کر رہی ہیں۔ اس نے سب لوگوں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی مجھے سچ نہ بتائے، کیونکہ وہ مجھے خود ساری سچائی بتانا چاہتا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے کیا کچھ نہیں کہا تھا، جبکہ حقیقت کچھ اور نکلی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر مجھے اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے تو مجھے وہ ساری رپورٹ اور سارا کچھ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ دھوکے باز نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہاں جانے کے بعد کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا جب اس نے مجھے یاد نہ کیا ہو۔ آج بھی مجھ سے اتنے ہی محبت کرتا ہے اور اسی لیے اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ اس نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، جبکہ یہ سب کچھ اس نے میرے لیے ہی کیا تھا۔ میں نے اسے دل سے معاف کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی۔ میں شرمندہ تھی کہ اتنے عرصے تک میں اس سے نفرت کرتی رہی تھی، جبکہ وہ انسان نفرت کے قابل نہیں تھا، بلکہ اس نے تو میرے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ آخر کار میری محبت مجھے مل گئی تھی اور اب میں ہنسی خوشی اس گھر میں اس کے ساتھ رہنے لگی تھی، جبکہ باقی سب ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔